السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مورنگا فوڈ لودھرا اور میں ہوں حکیم محمد اسماعیل۔ حکیم محمد اسماعیل کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اچھی سے اچھی اور وہ معلومات آپ کو دوں جس کا کہ مجھے تجربہ ہے یا جو چیز میرے استعمال میں ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا جو تعلق ہے وہ ایک دیہاتی علاقے سے ہے، گاؤں سے ہے، ویلیج سے ہے۔ اس لیے پھر ہم جو ہے نا اپنے علاقے کی جڑی بوٹیوں کا زیادہ ذکر کرتے ہیں۔ آج جس چیز کے بارے میں بات کرنی ہے وہ انتہائی عام ہے، سستی ہے، بعض اوقات مفت میں مل جاتی ہے۔ ناظرین، بھانگ کا تو نام آپ نے سنا ہوگا۔ بھانگ بے شمار لوگ دوائی کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، کچھ لوگ شوقیہ استعمال کرتے ہیں، کچھ لوگ نشے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ بھانگ کے مزاج جیسی اور بھانگ کے فائدے جیسی ایک اور چیز ہوتی ہے جو اس کو ہم کہتے ہیں بھنگڑا۔ بھنگڑا اس کو ہم کہتے ہیں۔ بھنگڑا جو ہے یہ تقریباً پاکستان اور ہندوستان کے جتنے بھی نہریں ہیں، جتنے بھی نالے ہیں، جہاں پہ گندے نالے ہوں، صاف نالے ہوں، پانی کی نہریں ہوں، دریا ہوں، وہاں پر بھنگڑا بہت کافی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اس کا تعارف، اس کی پہچان یہ ہوتی ہے ناظرین، جیسے پودینہ کا پتا ہوتا ہے، پودینہ کا درخت ہوتا ہے نا، دیکھا ہوگا آپ نے پودینہ کا جو پودا ہوتا ہے، اسی طرح بھنگڑے کا وہ بیل ہوتی ہے، اور وہ جو بیل ہوتی ہے، وہ بھنگڑا کی جو بیل ہوتی ہے وہ ہوتی ہے نہری کھتانوں میں، نہر کے کناروں پہ، کھالوں کے کناروں پہ، نالوں کے کناروں پہ ہوتی ہے۔ تقریباً 2-2.5 فٹ وہ لمبی ہوتی ہے، اور اس کے پتے ایسے ہوتے ہیں جیسے پودینہ کے پتے ہیں، اور اس کے اوپر آگاہ جیسے بہار کا موسم آئے گا، ابھی تو یہ جو برسات کا موسم آتا ہے یہ اگست میں یا جولائی کے آخر میں، اگست میں جب برسات کا موسم آتا ہے، برسات کے بعد، بارش برسنے کے بعد اس بھنگڑا کی جو بیل ہوتی ہے، اس کے اوپر اس جو پودا ہوتا ہے، اس کے اوپر سفید پھول لگتے ہیں۔ اکثر لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ نہر کے کناروں پہ ہم جاتے ہیں یا نالوں کے کناروں پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک بیل ہوتی ہے اور اس کے اوپر سفید پھول لگے ہوتے ہیں، اور جو پھول ہیں، پھول کے اندر سے پھر ایک ٹنڈا لگتا ہے، اس کے اندر اس کا سیڈ ہوتا ہے، بیج ہوتا ہے۔ بھنگڑا ایک مشہور بوٹی ہے، یہ میں نے پہچان میرا فرض ہے کرانا، ہمارے علاقے میں بھی بہت ہے، میں اس کو استعمال بھی کرواتا ہوں مریضوں میں، اور اگر آپ کو استعمال کرنے کی ضرورت پیش آئے آپ ہم سے بھی منگوا سکتے ہیں، آپ کسی بھی پنساری سے لے سکتے ہیں۔ جب میں نے کہا عرض کیا ہے کہ یہ نہری کناروں پہ ہوتی ہے، کھالوں پہ ہوتی ہے، بڑی عام ہوتی ہے، اس کا جو مزاج ہے وہ بعض میں نے لکھا ہے کہ سرد اور تر ہے، کسی نے لکھا ہے سرد خشک ہے۔ مزاج جیسا بھی ہے، اگر آج ہم اس کے فائدے کی بات کرتے ہیں، اس کے جو فوائد ہیں ناظرین، کہ اگر آپ کی آنکھ میں درد ہے یا گلاکوما کی وجہ سے آنکھ کا جو پریشر بڑھ چکا ہے، آپ اس کی ٹہنی کو توڑیں، اس کو صاف کریں، دھوئیں، اس کو ایسے آنکھ میں ڈالیں جیسے ہم سرما ڈالتے ہیں۔ سرما ڈالنے کے بعد وہ ٹہنی جو اس کا حصہ ہوگا، ٹہنی کا حصہ، وہ آپ آنکھ میں ڈالنے کے بعد آنکھ بند کر لیں، تھوڑی دیر میں ہلکی جلن ہوگی، جیسے آپ وہ سرمے کی طرح، سرمے دانے کی طرح، سمجھو کی طرح نکالیں گے تو آپ کی آنکھ ٹھنڈی ہو جائے گی اور نظر بھی تیز ہو جائے گی۔ طب میں، حکمت میں اس کا سرما بنایا جاتا ہے اور سرمے کو نظر کی تیزی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ نظر کی کمزوری کے لیے سرما استعمال کرتے ہیں،
ویسے بھی ڈائریکٹلی اس کو استعمال کرتے ہیں. میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں وہ لگاؤ، رات کو ایسے 2 منٹ سلائی کی طرح ڈال کے رکھ دو، اللہ خیر کرے گا. تو دوسرا جو اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ آپ کے خون کو صاف کرتی ہے، آپ کا خون صاف کرتی ہے، اور جو برس کی بیماری ہے اس میں بھی فائدہ دیتی ہے. اور اس کے علاوہ اس کا جو فائدہ ہے بلڈ پریشر میں، اعصابی کمزوری میں، جزام میں، اور بعض اوقات ہمیں ہچکی لگ جاتی ہے. ہچکی بڑی عجیب بیماری ہوتی ہے ہچکی کی، اس بیماری میں بھی اس کا سفوف استعمال کرایا جائے، جو شاندار استعمال کرایا جائے تو اس کو فوری فائدہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے اطباء حضرات جو ہیں وہ اس کو ریح کے درد میں، جو ریح کا درد ہوتا ہے، جوڑوں کا جو درد ہوتا ہے، یا پیٹ میں درد ہو جو ریح کی وجہ سے ہو، اس میں بھی اس کو استعمال کرواتے ہیں. اس کے علاوہ اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ازواجی جو مسائل ہیں، جو مردانہ کمزوری ہے، کیونکہ میں ویڈیو میں کوئی ایسی بیہودہ بات نہیں کرتا، نہ آج تک کی ہیں، بس اشارے سے بات سمجھا دیتا ہوں کہ جو پرانے زمانے کے تھے نا اطباء، ان کی کہاوت یہ تھی کہ تم جو شادی برات آتی تھی کہتے دلہے کو تم نہر کا چکر لگا کے آؤ. تو اس وقت نہر پہ بہت عام ہوتی تھی، نہری کھیتانوں میں، نالوں پہ وہ کھاتے اور ان کی پاور بحال ہو جاتی. تو قوت باغ کے لیے، سپرم کی کمی کے لیے، مردانہ کمزوری، ازواجی جتنے بھی مسائل ہیں ان کے لیے اس کا بے حد فائدہ ہے. اور ہر جڑی بوٹی کے بے شمار فائدے ہوتے ہیں، لاجواب اس کے فائدے ہوتے ہیں، نقصان بھی ہوتے ہیں. لیکن بھنگڑا جو ہے اس کا طب میں زیادہ استعمال مردانہ کمزوری کے لیے کرتے ہیں. ویسے اس کو مرد بھی استعمال کر سکتے ہیں، عورتیں بھی استعمال کر سکتی ہیں، جریان میں، سیلان میں، اور انزال میں، اور قطور جو آتے ہیں اس میں جو ہے نا وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں ہم. اس کے علاوہ جیسے میں نے شروع میں کہا تھا، آنکھ کے لیے اگر ہم اس کا پانی نکال کے آنکھ میں ڈالتے ہیں تو ہمارے سفید موتیا میں اور آنکھوں کے پریشر میں بھی ہمیں فائدہ دیتی ہے. بہرحال اس کے بے شمار فائدے ہیں. بھنگڑا یہ بھانگ کی طرح ٹھنڈا ہوتا ہے، نہری کناروں پہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے، 2-2.5 فٹ لمبی اس کی بیل ہوتی ہے، پودینے جیسے اس کے پتے ہوتے ہیں، سفید پھول لگتے ہیں، وہ ہمیں پھر سارے پھول دور سے نظر آتے ہیں. آپ اس کو استعمال کریں. اگر آپ کو بنا بنائی چاہیے تو ہمارے پاس ہر طرح کا یہ ہوتا ہے، آپ ہم سے بھی منگوا سکتے ہیں. آپ پنساری بھی سے بھی لے سکتے ہیں، سرما بھی ہے، معدے کی دوائی بھی ہے، بلڈ پریشر کے لیے بھی ہے، الرجی کے لیے بھی ہے، خون کو بھی صاف کرتی ہے. امید کرتا ہوں بھنگڑا کے بارے میں، بھنگ اور بھنگڑا، بھنگ اور چیز ہے، بھنگڑا اور چیز ہے، وہ بھی ٹھنڈا ہے، یہ بھی ٹھنڈا ہے، لیکن وہ خون کو گاڑھا کرتی ہے، اس کے نقصانات ہیں. یہ جو بھنگڑا ہے یہ خون کو صاف کرتا ہے، خون سے مضر اثرات نکالتا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا یہ ہمارا جو لیکچر ہے یہ پسند آیا ہوگا. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری روز جو ویڈیو آتی ہے وہ آپ کو وقت تک مل سکے. اسی کے ساتھ ہی مورنگا فوڈ لودھرا سے حکیم محمد اسماعیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.